سبق نمبر 166 سورہ توبہ کا رکوع نمبر 13 آیت نمبر 100 تا 110۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ والسابقون اور سبقت کرنے والے، الاولون پہل کرنے والے، من المہاجرین ہجرت کرنے والوں سے، والانصاری اور مدد کرنے والوں سے، والذین اور وہ لوگ جو اتبعوہم پیروکار ہوئے ان کے، باحسان نیکیوں میں، رضی اللہ راضی ہوا اللہ، عنہم ان سے، ورضو اور راضی ہوئے وہ، عنہ اس سے، وأعد اور تیار کیے اس نے، لہم ان کے لیے، جنات باغات، تجری بہتی ہیں، تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ، ذالک یہ، الفوز کامیابی ہے، العظیم بہت بڑی۔ پوری آیت۔ اور مہاجرین و انصار میں سے پہل سبقت کرنے والے اور وہ جو نیکی میں ان کے پیچھے چلے، اللہ ان سب سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ وَمِمَّنْ اور ان میں سے، حَوْلَكُمْ ارد گرد ہیں تمہارے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، منافقون منافقت کرنے والے، ومن اہل المدینہ اور اہل مدینہ میں سے، مردو ڈٹے ہوئے ہیں وہ، علی النفاق نفاق پر، لا تعلمہم نہیں جانتے آپ انہیں، نحن نعلمہم ہم جانتے ہیں انہیں، سنعذبہم عن قریب سزا دیں گے ہم انہیں، مرتین دو مرتبہ، ثم پھر، یردون لوٹائے جائیں گے وہ، الی عذاب عظیم بڑے عذاب کی طرف۔ پوری آیت۔ اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی بھی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں، عن قریب ہم انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ وآخرون اور کچھ اور بھی، اعترفوا اعتراف کیا انہوں نے، بذنوبہم اپنے گناہوں کا، خلطوا ملایا انہوں نے، عملا صالحا عمل نیک، وآخر اور دوسرا، سیئا برا، عسى اللہ قریب ہے اللہ، ان یتوبہ کہ توبہ قبول کر لے، علیہم ان پر، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پوری آیت۔ اور کچھ اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، نیک و بد کاموں کو انہوں نے ملا دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔
خود لے لیں آپ من اموالہم ان کے اموال سے صدقۃً خیرات تطہرہم پاک کر دیں آپ ان کو وتزکیہم اور صاف کر دیں آپ ان کو بہا اس کے ساتھ وصلی اور دعا کر دیں آپ علیہم اوپر ان کے ان صلاتک بے شک آپ کی دعا سکن سکون ہے لہم ان کے لیے واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پوری آیت۔ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں کہ اس کے ذریعے انہیں پاک اور صاف کر دیں اور انہیں دعا دیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ تو سننے جاننے والا ہے۔ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم۔ علم کیا نہیں، یعلمو جانتے وہ، ان اللہ کہ اللہ ہوا وہ، یقبل التوبۃ قبول کرتا ہے توبہ، عن عبادہ اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات اور قبول کرتا ہے وہ خیرات، وان اللہ اور یہ کہ اللہ هو التواب الرحیم وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پوری آیت۔ کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات لیتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَقُلْ اور آپ کہہ دیں، اعملوا عمل کرو تم، فسیر اللہ سو ان قریب دیکھ لے گا اللہ، عملکم عمل تمہارے، ورسولہ والمؤمنون اور اس کا رسول اور ایمان والے، وستردون اور جلد لوٹائے جاؤ گے تم، الی عالمی جاننے والے کی طرف، الغیبی پوشیدہ کو، والشہادتی اور ظاہر کو، فینبئکم پھر بتا دے گا وہ تمہیں، بما وہ جو کنتم تھے تم تعملون کرتے۔ پوری آیت۔ اور آپ کہہ دیں تم عمل کیے جاؤ، ان قریب اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان تمہارے عمل کو دیکھ لیں گے، پھر ان قریب تم غائب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تب وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ وآخرون اور کچھ اور، مرجون رکے ہوئے، لأمر اللہ اللہ کے حکم پر، اما یا تو، یعذبہم عذاب دے وہ ان کو، و اما اور یا تو، یتوب توبہ قبول کرے وہ، علیہم اوپر ان کے، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ پوری آیت۔ اور کچھ اور لوگ جو اللہ کے حکم پر موقوف ہیں، خواہ وہ انہیں عذاب دے یا انہیں معاف کر دے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ والذین اور وہ لوگ، اتخذوا مسجدا بنائی انہوں نے مسجد، ضراراً نقصان پہنچانے کو، وکفراً اور کفر کرنے کو، وتفریقاً اور پھوٹ ڈالنے کو، بین المؤمنین مسلمانوں کے درمیان، وارصاداً اور مورچہ بنانے کو، لمن اس کے لیے جو، حارب اللہ ورسولہ لڑ چکا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، من قبل پہلے بھی، وَلَيَحْلِفُنَّ اور ضرور قسمیں اٹھائیں گے وہ، ان اردنا نہیں ارادہ کیا ہم نے، الا مگر،
الحسنہ بھلائی کا، واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم بے شک وہ لکاذبون جھوٹے ہیں۔ پوری آیت۔ اور جنہوں نے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی، اور اس شخص کا مورچہ بنانے کے لیے جو پہلے بھی اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے، اور اب وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا تو مقصد ہی بھلائی تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ لا تقم نہ کھڑے ہوں آپ، فیہ اس میں، ابداً کبھی بھی، لمسجد البتہ وہ مسجد، اسیسا بنیاد رکھی گئی ہے، علی التقوی اوپر تقوی کے، من اول یوم روز اول سے ہی، احق زیادہ لائق ہے، ان تقوم کہ کھڑے ہوں آپ، فیہ اس میں، فیہ اسی میں، رجال ایسے مرد ہیں، یحبون پسند کرتے ہیں وہ، ان یتطہروا کہ خوب پاک رہیں وہ، واللہ یحب اور اللہ پسند کرتا ہے، المطہرین خوب پاک رہنے والوں کو۔ پوری آیت۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد روز اول سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہی اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اسی میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ افمن سو کیا وہ شخص جو اسسا بنیاد رکھی اس نے، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی تقوی تقوی پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورضوان اور خوشنودی پر، خیر بہتر ہے، ام یا من وہ جو اسسا بنیاد رکھی اس نے، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی اوپر، شفا کنارے کے، جروفن کھائی کے، ہارن گرنے والے، فنہارا سو وہ گر گیا، بھی اس کے ساتھ، فی ناری جہنم دوزخ کی آگ میں، واللہ لا یہدی اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ پوری آیت۔ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی، کیا یہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا، پھر وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گرا، اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم۔ لا یزال ہمیشہ رہے گی، بنیانہم ان کی عمارت، الذی وہ جو، بنو بنائی انہوں نے، ریبتن شک پر، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا ان مگر یہ کہ، تقطع ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم ان کے دل، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ پوری آیت۔ جو عمارت انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، بجز اس کے کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ کے 13ویں رکوع میں درج 11 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 100۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے ذالک الفوز العظیم تک فرمایا،
اور مہاجرین و انصار میں سے پہلے پہل سبقت کرنے والے، اور وہ جو نیکی میں ان کے پیچھے چلے، اللہ ان سب سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں جہاں منافقین پائے جاتے، وہاں آپ کی دعوت پر مسلمان ہو کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہونے والے مہاجرین اور ان کو گلے لگانے اور ٹھکانہ دینے والے انصار میں سے صف اول کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، جن پر خدا کو ناز ہے، جن کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ بعض نے کہا یہ وہ ہیں جنہیں قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے کا موقع ملا، بعض نے کہا جو جنگ بدر تک مسلمان ہوئے، بعض نے صلح حدیبیہ تک شمار کیے ہیں، لیکن اگر شروع میں مسلمان ہونے والے مراد لیے جائیں تو پھر مکہ شہر کے 8 لوگ، ابو بکر صدیق، عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، علی ابن ابی طالب، زید بن حارثہ، طلحہ بن عبید، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن ابن عوف مراد ہیں، جن کی شبانہ روز محنت سے 7 سال تک 39 اور 40ویں نمبر پر عمر ابن خطاب مسلمان ہوئے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی طرح مدینہ شہر کے وہ 6 لوگ مراد ہیں جو نبوت کے 12ویں سال حج پر آئے تھے اور لیلۃ العقبہ میں آ کر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر چھپ کر بیعت کی تھی، پھر اگلے سال 12 نے، پھر اس سے اگلے سال 72 لوگوں نے بیعت کر لی، جن کی محنت سے مدینہ میں اسلام پھیلا اور شہر مدینہ مکی مسلمانوں کی ہجرت گاہ بنا۔ اسلام لانے میں جن صحابہ نے سبقت کی وہ مقتدا کے درجے پر فائز ہیں، پھر جو صحابہ نیکی میں سبقت کرنے والوں کے پیروکار ہیں وہ مقتدی ہیں۔ یہاں نیکی میں پیروی کی قید لگا کر یہ وضاحت بھی کر دی کہ نیکی کے علاوہ کسی اور بات کی پیروی نہ تو مشروع ہے اور نہ ہی مقبول، کیونکہ صحابہ کرام معصوم نہیں، البتہ محفوظ و مغفور ہیں، اس لیے ان پر طعن و تشنیع حرام ہے۔ ایک اور تفسیر کے مطابق سبقت کرنے والوں سے یہاں تمام صحابہ مراد ہیں، کیونکہ وہ ہر نیک کام میں سبقت کرنے والا امت کا اول و افضل طبقہ تھا، جن کے لیے خدا نے اپنی رضا کی سند جاری کی۔ پھر جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی، خواہ وہ اسی زمانے کے ہوں یا بعد کے، ان سے بھی اللہ راضی ہے، اس لیے کہ یہ سب لوگ شرعی اور تکوینی احکام میں خدا کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں۔ آخرت کی تمام نعمتیں انہی لوگوں کے لیے خاص کر کے انہیں بڑی کامیابی سے نواز دیا گیا۔ آیت نمبر 101، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ سے ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ تک فرمایا، اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی بھی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، عن قریب ہم انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اکثر منافق تو اپنی حرکتوں، باتوں اور علامتوں سے ظاہر ہوتے جا رہے تھے، مگر کچھ ایسے گہرے اور چالاک تھے کہ ذرا سا بھی شک نہیں ہونے دیتے تھے، نفاق پر ڈٹے ہوئے یعنی پکے ٹھکے اور جمے ہوئے۔ بعض نے کہا کمال درجے کے، اور منافقت کا کمال اس کا حد درجہ چھپا ہوا ہونا ہے، جنہیں فراست کے باوجود پیغمبر بھی پہچان نہ سکے، گویا وہ اتنے گہرے تھے۔ سابقہ آیت میں افضل ترین مسلمانوں کا ذکر تھا، اس آیت میں اعلیٰ ترین منافقوں کا ذکر ہے، جنہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ایسے منافقین کو دوہری سزا دے کر پھر بڑے عذاب کی طرف لوٹائے گا۔ مفسرین متفق ہیں کہ بڑا عذاب تو جہنم کا ہے، اس سے پہلے ایک تو عذاب قبر پر بھی تقریباً سب کا اتفاق ہے، البتہ دوسری سزا پر اقوال مختلف ہیں، یہ دنیا میں قتل یا قید ہونا ہے، یا قحط زدہ ہونا ہے، یا نفاق
کو چھپائے رکھنا ہے یا ذلیل و رسوا ہونا ہے؟ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ، جیسے پیغمبر نے ایک مرتبہ نام بنام کئی منافقوں کو مسجد سے باہر نکال دیا تھا اور وہ نادم تھے، یا مال و اولاد کے غم کی سزا ہے، یا حدود کے نفاذ کی سزا ہے، یا نہ چاہتے ہوئے بھی اسلامی احکام کو تسلیم کرنے کی سزا ہے؟ بعض نے کہا موت کے وقت فرشتوں کی مار پیٹ ہے۔ بقول مفسرین، مدینہ کے گرد و نواح میں 5 قبائل مزنیہ، جوہنیہ، اشجع، اسلم اور غفار آباد تھے۔ پیغمبر نے اکثریت کے لحاظ سے ان قبائل کی تعریف بھی فرمائی، تاہم یہ اعلیٰ ترین منافق انہی کے بعض لوگ تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے یہ قبیلہ اوس و خزرج کے لوگ تھے۔ آیت نمبر 102، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ سے ان اللہ غفور الرحیم تک فرمایا، اور کچھ اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، نیک و بد کاموں کو انہوں نے ملا دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی منافقین کے علاوہ تبوک پر نہ جانے والے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو نہ جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کر گئے، نیک و بد کاموں کو انہوں نے ملا دیا، یعنی نیک اعمال کے عادی تھے، جہاد پر نہ جا کر برا بھی کر بیٹھے، یا برا کر کے بعد میں نیک نیتی سے توبہ کرنے لگ گئے، گویا جن کی نیکیاں بھی تھیں اور بدیاں بھی ہو گئیں، اللہ نے انہیں معافی کی امید دلا دی۔ اہل علم متفق ہیں، ملے جلے اعمال والا کوئی بھی شخص نادم ہو کر معافی مانگ لے، خدا معاف کر دیتا ہے۔ بقول مفسرین یہ 10 مسلمان تھے۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ پیغمبر تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو افسوس کے مارے 3 لوگوں نے خود کو پیغمبر کے روبرو پیش کرنے کا سوچ لیا، خواہ وہ انہیں سزا دیں یا معاف کر دیں۔ ان کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا۔ یہاں پر ان 7 لوگوں کی معافی کا ذکر ہے جنہوں نے حد درجہ ندامت پر خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا کہ اللہ ان کا قصور معاف کر دے، اور پیغمبر انہیں اپنے ہاتھ سے کھول دیں تو ٹھیک، ورنہ وہ یہیں مر جائیں گے۔ آپ نے ان کے بندنے کی وجہ معلوم ہونے پر فرمایا، خدا کی قسم جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا میں بھی نہیں کھولوں گا۔ تب ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب انہیں کھولا گیا تو انہوں نے اپنے مال کو بطور کفارہ خیرات کے لیے بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ ان 7 لوگوں میں ایک ابو لبابہ بھی تھے۔ بعض نے اس توبہ کو اس واقعے سے جوڑا ہے جس میں ابو لبابہ نے بنو قریظہ کو حلق پر انگلی کے اشارے سے بتا دیا تھا تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بعض نے تبوک پر نہ جانے سے جوڑا ہے۔ بقول مظہری دونوں روایتیں ثقہ ہے، دونوں واقعات میں سالوں کا فرق ہے۔ ماننا پڑے گا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے دونوں مرتبہ خود کو ستون سے باندھ کر توبہ کی جو قبول ہو گئی۔ آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقۃ سے واللہ سمیع علیم تک فرمایا، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں کہ اس کے ذریعے انہیں پاک اور صاف کر دیں اور انہیں دعا دیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ تو سننے جاننے والا ہے۔ یعنی خوب نیک مسلمان جو تبوک پر نہ جانے کی تاویلیں یا عذر نہیں کر رہے بلکہ اپنی غلطی مان چکے ہیں، غلطی پر نادم بھی ہیں اور خود کو ستونوں سے باندھ کر توبہ بھی کر چکے ہیں، اب وہ بطور کفارہ اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ بمطابق روایات ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے دیگر ساتھیوں نے بارگاہ نبوت میں مال پیش کرتے ہوئے کہا، یہی وہ مال ہے جس کی مشغولیت نے تبوک پر جانے سے روکے رکھا۔ پیغمبر نے جوں ہی فرمایا مجھے مال وصول کرنے کا حکم نہیں تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں مکمل پاک اور صاف کر دیجئے۔ اگر صدقہ سے نفلی خیرات مراد ہو تو توبہ سے معاف ہونے والے گناہوں کے باقی ماندہ اثرات بھی دھل جاتے ہیں،
اور نیکیوں کی مزید توفیق بھی مل جاتی ہے، لیکن اکثر نے یہاں زکوٰۃ مراد لی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے زکوٰۃ محض انتظامی وصولی نہیں بلکہ عبادت ہے، جس سے دینے والے کا بدن پاک اور قلب صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فقہائے امت کا اجماع ہے، اسلامی ریاست کے ہر منتظم کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے مصارف پر خرچ کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اپنی خلافت کی ابتدا میں زکوٰۃ کی بہرحال وصولی کا سخت اقدام اس کی بہترین مثال ہے۔ یاد رہے، ایک وہ منافق بدبخت تھا جس کی زکوٰۃ لینے سے پیغمبر کو روک دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان تک کسی بھی خلیفہ نے اس سے زکوٰۃ نہ لی۔ ایک یہ خوش قسمت مومن ہیں جن سے زکوٰۃ لے کر ان کے حق میں برکت کی دعا کرنے کا حکم ہے۔ صدقہ وصول کر کے دعائیں دینا مشروع ہے، خاص کر پیغمبر کی دعا ان امتیوں کے حق میں سکون لاتی ہے جو گناہ کے بعد پریشان ہوں۔ اللہ ان کی توبہ کو سننے اور ان کی نیت کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 104 علم یعلموا سے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تک فرمایا، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے، اللہ اپنے مخلص بندوں کی توبہ خود قبول کرتا ہے، کسی کی طرف سے رکاوٹ یا سفارش کا اس میں کوئی دخل نہیں، اور زکوٰۃ بھی خود لیتا ہے، وصول چاہے پیغمبر کریں یا ان کا کوئی نمائندہ اور قائم مقام کرے۔ دل کا حال چونکہ خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اس لیے مخلصین کو نوازنے والا اور منافقین کی خیرات مردود، جنازہ ممنوع اور بخشش مسترد کر کے پیغمبر کو روکنے والا بھی وہی ہے۔ بمطابق احادیث، مومن کا صدقہ سائل سے پہلے خدا اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی پرورش کر کے اسے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ بحوالہ تفسیر در منصور، منافق حیران تھے، تبوک پر نہ جانے کی وجہ سے یہ لوگ کل تک ہماری طرح متروک تھے، آج مسلمانوں سے گھل مل گئے ہیں، آخر کیوں؟ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انہیں معلوم نہیں اللہ اپنے مخلص بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 105 وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ سے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تک فرمایا، اور آپ کہہ دیں تم عمل کیے جاؤ، عن قریب اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان تمہارے عمل کو دیکھ لیں گے، پھر عن قریب تم غائب و حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تب وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے۔ یعنی جن کی توبہ قبول ہو چکی ہے یا جو بغیر توبہ کے ہی اطمینان دلانا چاہتے ہیں، آئندہ سب کے عمل دیکھے جائیں گے۔ وحی کے زمانہ میں اللہ کی طرف سے مطلع ہو جانا کچھ بعید نہ تھا، مگر آج انہی علامتوں سے اندازے لگائے جا سکتے ہیں، کیونکہ اعمال سے بندوں کی پرکھ ہو جاتی ہے۔ یا یہ مطلب ہے اللہ ہر کسی کی ویسی شہرت بنا دے گا جیسا اس کا عمل ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، جو کوئی کسی پتھر میں گھس کر عمل کرے جس میں کوئی دروازہ یا سوراخ تک نہ ہو، اللہ اس کے عمل کو لوگوں کے سامنے لے آئے گا اور حشر میں بھی سب کچھ بتا دے گا۔ آیت نمبر 106 وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ سے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تک فرمایا، اور کچھ اور لوگ جو اللہ کے حکم پر موقوف ہیں، خواہ وہ انہیں عذاب دے یا انہیں معاف کر دے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی منافقین کے علاوہ تبوک پر نہ جانے والے کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ 10 مسلمانوں میں سے ان 3 مسلمانوں کا یہاں ذکر ہے جنہوں نے 7 مسلمانوں کی طرح خود کو ستونوں سے باندھنے کی بجائے سیدھا اور صاف کہہ دیا تھا، یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں، بس کاہلی ہو گئی، اب جو حکم ہو ہم حاضر ہیں۔ پیغمبر نے ان تینوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، وہ سزا دے یا معاف کر دے۔ تب تک کے لیے سارے مسلمان تینوں سے بول چال بند رکھیں گے۔
آگے آیت نمبر 118 ان کے حق میں نازل ہو گئی۔ اللہ نے تینوں کی کیفیت کو جانتے ہوئے بھی حکمت کے تحت ان کے معاملے کو 50 دن تک ملتوی رکھا۔ آیت نمبر 107 والذین اتخذوا مسجدا ضرارا سے واللہ یشہد انہم لکاذبون تک فرمایا، اور جنہوں نے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی اور اس شخص کا مورچہ بنانے کے لیے جو پہلے بھی اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے، اور اب وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا تو مقصد ہی بھلائی تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی منافقین تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سازش کے تحت مدینہ کی مسجد قباء کے مقابلے میں مسجد ہی کے نام پر ایک عمارت کھڑی کر دی۔ یہ تب کی بات ہے جب پیغمبر تبوک پر جانے کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ مسجد بنانے کا مشورہ ابو عامر نے دیا تھا، جو حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل مدینہ شہر میں عیسائی راہب مشہور تھا۔ جب آپ نے اس کو دعوت اسلام دی تو نہ صرف وہ منکر ہو کر مخالفت پر اتر آیا، بلکہ کہنے لگا جس کا مذہب جھوٹا ہو وہ پردیس میں تنہا مرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہو۔ احد کی لڑائی میں اس نے کہا کہ جو بھی پیغمبر کے خلاف لڑے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ حنین کی فتح کے بعد یہ ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں سے منافقین کو پیغام بھیجا کہ وہ رومی فوج کو جلد مسلمانوں پر حملے کے لیے مدینہ لے کر پہنچ رہا ہے، لہذا مدینہ میں اپنی ایک مسجد بنا کر جنگ کا سامان جمع رکھا جائے۔ وہاں ایلچی اس کے خطوط لے کر پہنچا کریں گے اور مشورے ہوا کریں گے۔ منافقین نے مسجد تیار کر کے بارگاہ نبوت میں عرض کیا ایک نماز آپ پڑھا دیں تاکہ مبارک افتتاح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تبوک سے آ کر اللہ نے چاہا تو ضرور پڑھیں گے۔ چنانچہ سفر سے واپس مدینہ سے کچھ فاصلے پر یہ آیات نازل ہو گئیں کہ ان کی یہ نام نہاد مسجد ضرار یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، یہ کفر کا گڑھ ہے۔ یہ منصوبہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور قباء کے نمازیوں کی دھڑا بندی کے لیے ہے۔ یہ ابو عامر کا مورچہ ہے جو اللہ رسول سے پہلے بھی لڑ چکا ہے۔ جب یہ حقیقت کھلے گی تو وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ نیک ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ منافقوں نے کہا ہم نے مسلمانوں کی سہولت کے لیے مسجد بنائی ہے، کیونکہ مسجد قباء ذرا دور تھی اور تنگ بھی تھی۔ اللہ نے کہہ دیا کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ آیت نمبر 108 لا تقم فیہ ابدا سے واللہ یحب المطہرین تک فرمایا آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد روز اول سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہی اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اسی میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی منافقین کی خواہش پر ان کی بنائی ہوئی نام نہاد مسجد میں کبھی نماز نہ پڑھی جائے کہ خراب نیت سے بنائی گئی مسجد بھی مردود و مسترد ہے، بلکہ مسجد تو وہی ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے، وہاں کے نمازی پاک باز ہیں۔ یہ مسجد قباء ہے جہاں آپ علیہ السلام ہفتہ کے دن جا کر نوافل ادا کیا کرتے تھے، جس کی ضد میں منافقین نے شرارتوں کے لیے اپنا مرکز بنایا تھا۔ مروی ہے جب یہ آیت اتری تو پیغمبر نے مسجد قباء کے نمازیوں سے پوچھا تم کون سا عمل کرتے ہو؟ خدا نے تمہاری پاک بازی بیان کی ہے۔ کہنے لگے استنجا سے پہلے ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، لیکن اہل علم کے نزدیک آیت میں ظاہر و باطن کی پاکیزگی مراد ہے۔ یہ مسجد نبوی بھی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں پیغمبر کا اپنا فرمان موجود ہے، کیونکہ جو فضیلتیں مسجد قباء کو حاصل تھیں بطریق اولا مسجد نبوی کو بھی حاصل تھیں، بلکہ مسجد نبوی کی فضیلتیں باقی تمام مساجد سے کہیں زیادہ ہیں۔ آیت نمبر 109 افمن اسس بنیانہ علی التقوی سے واللہ لا یہدی القوم الظالمین تک فرمایا
جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی، کیا یہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا، پھر وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گرا۔ اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یعنی یہ ایک سوال ہے جس کا جواب مذکور اس لیے نہیں کہ اس ایک جواب کے علاوہ اس کا اور کوئی جواب ہی نہیں، کہ بے شک اللہ کے خوف اور اس کی رضا جوئی کی بنیاد پر مسجد قباء یا مسجد نبوی بنانے والا شخص ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی نسبت کو بھی اللہ کی طرح دوام حاصل ہے۔ اس عقیدے کا حامل شخص عقیدے کی مضبوط چٹان پر دنیا میں اعمال کی عمارت کھڑی کر لیتا ہے، بخلاف اس کے جس نے مسجد ضرار کھائی کے کنارے پر بنائی۔ یہاں بھی ناپائیداری، پھر وہ کنارہ گرنے والا بھی تھا، یہاں پھر ناپائیداری۔ آیت میں لفظ جروفن اس کنارے کو کہا جاتا ہے پانی جس کے نیچے سے زمین کی کٹائی کر گیا ہو اور کنارہ بغیر سہارے کے کھڑا ہو، ذرا سا وزن آتے ہی گر پڑے اور گرے بھی جہنم کی آگ میں۔ یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ دنیا میں اعمال کا محل جس نے بدنیتی اور بدعقیدگی کی بنیاد پر بغیر خوف و رضائے خدا کے تعمیر کر لیا، وہ زمین کے کھوکھلے حصے پر سرمایہ کاری کر چکا ہے جو اس کی متاع حیات کو دوزخ کی آگ میں لے گرا۔ بمطابق روایات پیغمبر نے 2 صحابی بھیجے کہ میرے مدینہ میں آنے تک منافقین کا مرکز ڈھا کر جلا دیا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بعض کے نزدیک زمین کا وہ ٹکڑا حقیقتاً دوزخ میں جا گرا۔ بعض نے کہا یہ صرف مثال ہے کہ منافقین کو ان کی عبادت خانہ ہی دوزخی بنا گیا، ان کے مقدر میں ہدایت نہ تھی۔ آیت نمبر 110 لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ سے واللہ علیم حکیم تک فرمایا جو عمارت انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی بجز اس کے کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی نام نہاد مسجد ضرار منافقین کے دل میں اس لحاظ سے کھٹکتی اور شک ڈالتی رہے گی کہ وہ تو دل سے اس کو بھلائی سمجھ رہے تھے، جیسے قوم موسیٰ کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گھر کر گئی تھی۔ بحوالہ مزری ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی تفسیر منقول ہے۔ بقول کلبی کھٹکنے سے مراد حسرت و پشیمانی ہے، بقول سدی غیظ و غضب مراد ہے۔ مطلب یہ کہ منافقین اس مسجد کو لے کر ہمیشہ پشیمان رہیں گے یا مسلمانوں کے غیظ و غضب کا شکار رہیں گے کہ جس کام کو وہ بہت اچھا سمجھ رہے تھے اس کی وجہ سے مسلمانوں میں ان کی ساکھ خراب ہو گئی ہے، نہ جانے ان کے ساتھ اب کیا سلوک ہو۔ شک اور نفاق کی یہ حالت دل ٹوٹنے تک برقرار رہے گی۔ محاورے میں یہ دوام مدت کے لیے بولا جاتا ہے، مطلب نہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے نہ ہی یہ حالت بدلے گی۔ بعض نے کہا توبہ مراد ہے، یعنی مرنے یا توبہ کرنے تک شک و نفاق کی حالت برقرار رہے گی۔ اللہ کو ان کی اس حالت کا پتہ ہے جسے باقی رکھنا اس کی حکمت ہے، یا اللہ اس تعمیر میں ان کی نیتوں کو جانتا ہے، تعمیر کو جلا کر بھسم کروانے میں اس کی حکمت ہے۔